تحفظ ناموس صحابہ کے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس میں ترمیم کی تمام مسالک کے جو لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ برابری ہوئی. ساجد نقوی اور شبیر میسمی اور اسی طریقے سے دیگر شیعہ علماء جتنے ان کے سوشل میڈیا پر مختلف ٹویٹس کی صورت میں مختلف کلپس کی صورت آ رہی ہے کہ یہ قانون فرقہ واریت کو ہوا دینے والا جو ہے اس کے بالکل یہ اگینسٹ نہیں ہے کہ فرقہ واریت کو ہوا دی جائے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں محاذ ٹی وی. مجھے کہتے ہیں محمد یوسف. آج کے محاذ میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں مفتی حماد اللہ مدنی صاحب، جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق ہے، اور آج جس عنوان کو لے کر ہم ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں عنوان ہے تحفظ ناموس صحابہ بل. آپ کو معلوم ہے گزشتہ دنوں پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں تحفظ ناموس صحابہ بل پیش کیا گیا اور ممبران اسمبلی کی جانب سے اسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا. اسی عنوان پر ہم حضرت سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. جزاک اللہ خیر. مفتی صاحب، یہ جو بل پیش ہوا ہے تحفظ ناموس صحابہ کے عنوان پر، اس بل کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس بل کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس اہم عنوان پر عوام کو شعور اجاگر کرنے کے لیے یہ موضوع چنا ہے. دیکھیں، تحفظ ناموس صحابہ بل یہ ہم سب کی خواہش تھی، تمام مکاتب فکر کے علماء کی خواہش تھی، عوام کی خواہش تھی کہ کوئی ایسی قانون سازی ہو جائے جس سے تمام لوگ پابند ہو جائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ مقدس شخصیات ہیں، وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، اولئک هم المہتدون، اولئک هم الراشدون، جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا ان پر اعتماد ہے. دنیا میں جنت کی خوشخبری اللہ رب العزت ان کو عطا فرما رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارتیں مل رہی ہیں. ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ اٹھ کے ان ہستیوں کے خلاف بات کر لیتا ہے، ان کے کارناموں کے خلاف انگلی کرتا ہے، کوئی اشارے کرتا ہے کہ بھئی یہ کام ان کا صحیح تھا، یہ صحیح نہیں تھا. تو اس بل کی، اس قانون کی بڑی شدید ضرورت تھی، اور اللہ کے فضل سے، علماء کرام کی کوششوں اور کاوشوں سے، عوام الناس کی دعاؤں سے اللہ نے اس بل کو منظور کرایا. ہم اس بل کے منظور کرانے پر مولانا اکبر چترالی صاحب جو رکن پارلیمنٹ ہیں ان کا اور تمام دستخط کرنے والوں کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس بل کو منظور کرانے میں، دستخط کرانے میں ایک اہم کردار ادا کیا، اور انہوں نے اپنے ایمان کے مضبوط ہونے کو ظاہر کیا، اور انہوں نے ان کا یہ دستخط ایمان کے مضبوط ہونے کی علامت ہے. مفتی صاحب، یہ قانون تو پاکستان کے اندر پہلے سے موجود تھا، 298A قانون، جس کے اندر مقدس شخصیات کے حوالے سے یہ قانون بنایا گیا تھا. اس میں ترمیم کی کیا وجہ پیش آ گئی؟ ایک قانون پہلے سے موجود ہے، اس میں 3 سال سزا تھی باقاعدہ، اس کے ساتھ جرمانہ بھی تھا. اس پہ ترمیم کی ضرورت کیوں کر پیش آ گئی؟ اس طرف کیوں جانا پڑا؟ دیکھیں یوسف بھائی، بات یہ ہے کہ ترمیم کی ضرورت ہی اس وقت پیش آتی ہے جب انسان دیکھتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اس قانون کو بنایا گیا وہ مقصد پورا نہیں ہو پا رہا. مثال کے طور پر قانون یہ تھا کہ بھئی جو شخص صحابہ کرام یا اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے گا اس کی سزا 3 سال ہے. وہ چند دنوں میں ضمانت کرا کے وہ واپس آ جاتا تھا. اور پاکستان کے پارلیمنٹ کا جو معزز رکن ہے، اگر اس کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، کوئی غلط کلمات کہتا ہے، تو پاکستان کے قانون کے مطابق غالباً اس کی سزا 5 سال ہے. تو صحابہ جو معیار حق ہیں، جو اسلام کے لیے حجت ہیں، جن کی برکت سے آج ہم تک اسلام پہنچا ہے، جن کی کرامات، جن کی چیزیں آج ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں، ان کی سزا، ان کی گستاخی کی سزا 3 سال، پارلیمنٹ کے رکن کی گستاخی کی سزا 5 سال. یہ تو سراسر ناانصافی تھی. اب یہ ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کہ اگر کوئی اس طرح کی جرت کرے گا یا اس طرح کی اس نے گستاخی کی کوشش کی تو کم سے کم سزا 10 سال ہے، اور
انشاءاللہ یہ آگے جا تک سزائے موت تک بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ یہ بل وقت کی ضرورت تھی، ہمارے ملک کی ضرورت تھی، اور اس سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سب کو لگام ہوگی۔ کوئی بھی شخص کسی بھی مسلک کی مقدس شخصیات کے خلاف ہجا کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا کہ یار ہمارے ملک میں اس مسئلے کا اتنا سخت قانون ہے، اگر ہم نے کسی کے خلاف کوئی زبان درازی کی تو ہم قانون کے شکنجے میں آ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس قانون کے امپلیمنٹ ہونے کے بعد پاکستان میں رہنے والے تمام مسالک کے جو لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ برابری ہو جائے گی، لیکن ساجد نقوی اور شبیر میثمی اور اسی طریقے سے دیگر شیعہ علماء جتنے بھی ہیں ان کے سوشل میڈیا پر مختلف ٹویٹس کی صورت میں اور مختلف کلپس کی صورت میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ قانون فرقہ واریت کو ہوا دینے والا قانون ہے، یعنی آپ کی بات جو ہے اس کے بالکل یہ اگینسٹ نہیں ہے کہ فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے اس قانون سے؟ دیکھیں یوسف بھائی، بات یہ ہے کہ یہ تو میں ابھی سن رہا ہوں سوشل میڈیا میں، ساتھی مجھے بتا رہے ہیں، میں چونکہ اتنا استعمال نہیں کرتا ہوں یہ چیزیں، لیکن ساتھی بتا رہے ہیں کہ فلاں نے اس طرح کیا ہے۔ یہ تو دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ایک جگہ آگ بجھانے کی بات ہو رہی ہے اور کوئی آگ بجھانے کی بجائے آگ لگا رہے اور دھواں ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ تو بھائی آپ کو آگ کیوں لگ رہی ہے اور آپ کی آگ سے دھواں کیوں نکل رہا ہے؟ آپ اس بل سے ناخوش کیوں ہیں؟ اس میں ایسی کون سی چیز ہے جس میں ناخوش ہونے والی بات ہے؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ بھائی دال میں کالا آپ کیا ہے نا۔ حالانکہ مفتی صاحب اس بل میں اہل بیت عظام کی عزت اور ناموس کی بھی بات۔ دیکھیں جی، اہل بیت تو ہم سب کے ہیں، جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تقدیس کے بغیر، ان کی تطہیر کے بغیر، ان کو مانے بغیر، ان سے محبت کیے بغیر ہم میں سے کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ جو بھی شخص کلمہ پڑھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے لیے خوشی کی بات ہے کہ جناب ایک ایسا پیارا بل منظور ہو گیا، اور انشاءاللہ سینٹ سے بھی انشاءاللہ منظور ہو جائے گا کہ اس بل سے ہم سب قانون کے شکنجے میں، کہ کوئی کسی کی مقدس شخصیات کے خلاف ہجا کرنے سے باز آئے گا۔ اس کو معلوم ہوگا کہ قانون اتنا سخت ہو چکا ہے ہمارے ملک میں۔ اس میں آگ بگولا ہونا، ناراض ہونا اور اس بل کو غلط رخ پیش کرنا، یہ تو سراسر انسانیت کے بھی خلاف ہے اور ایمانیات کے بھی خلاف ہے۔ اس میں ہمیں توبہ طائب ہونے چاہیے۔ مفتی صاحب، آخری آپ سے سوال کروں گا، دیکھنے والے جو ہمارے آڈینس ہے اس میں نوجوان زیادہ ہیں، کس طریقے سے اس بل کو سپورٹ کریں تاکہ یہ سینٹ سے منظور ہو سکے، اور بالخصوص نوجوانوں کے کیا کرنے کے کام ہے کہ ایسی صورتحال میں کہ جب یہ بل پیش ہو چکا ہے، اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے اور اس بل کی مخالفتیں بھی کی جا رہی ہیں، اس پورے سینیریو میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ بھائی میرے پیارے نوجوانوں، میرے جانے جگر، میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ صحابہ تو عزت والے ہیں۔ جو صحابہ کی بات کرے گا اللہ اس کو بھی عزت والا بنا دے گا۔ صحابہ کی عزت بھی اس لیے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی۔ حضور اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں۔ تو ہم میں سے جو شخص اللہ رسول اور صحابہ اہل بیت سے محبت کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ کرنے کا کام یہ ہے ہم خود بھی اسٹڈی کریں، ہم خود بھی مطالعہ کریں کہ بھئی ہمارے صحابہ کون تھے، وہ معیار حق کیسے بنے، کیوں بنے، اور جو وہ اسلام کے لیے حجت کیسے ہیں، ہمارے لیے معیار حق کیسے ہیں۔ ہم نے اس کا مطالعہ کرنا ہے، اپنی نسلوں کو بتانا ہے۔ جو نوجوان جس جگہ پر ہے، یونیورسٹی میں ہے، کالج میں ہے، کوئی پروفیسر ہے، لیکچرار ہے، ٹیچر ہے، معلم ہے، استاذ ہے، کوئی بھی نوجوان جس فیلڈ میں ہے، جس شعبے میں ہے، اس کا یہ ایمانی، دینی، انسانی فریضہ ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان کو بیان کرے، ان کے دفاع کے لیے میدان میں آئے، اپنی نسلوں کو بتائے، دوستوں کو بتائے، رشتہ داروں کو بتائے، پڑوسیوں کو بتائے کہ دیکھو صحابہ معیار حق ہیں، ان کے خلاف بات کرنے والا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور ان کے تحفظ و ناموس کے لیے پاس ہونے والا بل اس پر مسلمان خوش ہوگا، اور جو اس بل کو توڑ مروڑ کر پیش کرے گا وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے عوام کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ملک میں قانون بنتے ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ تو اگر اس چیز پر بھی کوئی کمیٹی بنائی جائے کہ اگر یہ بات سامنے آتی ہے کہ فلاں شخص نے گستاخی کی ہے، کسی کی بھی کی ہے، وہ کمیٹی جس میں بڑے اکابرین علماء ہوں،
وہ کمیٹی جو ہے نا اس چیز کو سیٹسفائی کرے کہ واقعی یہ الفاظ، یہ چیزیں گمراہی کے زمرے میں آتی یا نہیں آتی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص کہے بھائی اس نے کوئی لفظ بولا یا کوئی چیز کی تو اس کے خلاف وہ اٹھ کے کھڑا ہو۔ صحابہ کرام وہ مقدس ہستیاں، یہ یاد رکھیں ہم سب کہ ہم نے ان کے بارے میں لب و لہجہ ایسا استعمال کرنا ہے چونکہ ان کے متعلق قرآن کے الفاظ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے لیے قرآن کہہ رہا ہے اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون۔ تو ہم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کے کسی بھی عمل کو، کسی بھی فعل کو ہم کوئی نشانہ بنا سکیں یا ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ کام صحیح تھا یا غلط تھا۔ یہ ہمارا حق نہیں ہے کیونکہ وہ بہت عظیم المرتبت لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قانون کے تحفظ کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دیں، اور ہم سب اس قانون کے سپورٹر ہیں۔ ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں مولانا اکبر صاحب کو اور تمام پارلیمنٹریوں کو جن کے اس میں سگنیچر اور دستخط ہوئے ہیں۔ سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، آپ نے دیکھا مفتی حماد اللہ مدنی صاحب نے بہت ہی مختصر سے وقت میں، اس شارٹ ڈیوریشن کے اندر کتنی زیادہ ڈیپلی باتیں کر کے آپ کا اور ہمارا وقت بھی بچایا، اور اتنے سے وقت میں ہمیں اتنا کچھ سمجھا دیا کہ اس تحفظ ناموس صحابہ بل کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اور اس کو سینٹ سے بھی منظور ہونا چاہیے۔ اگر آپ مفتی حماد اللہ مدنی صاحب کی تمام باتوں سے متفق ہیں تو اس پیغام کو خود تک محدود نہ رکھیے گا، بلکہ اپنے دوست احباب میں بھی اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگلے محاذ میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ کا میزبان محمد یوسف اجازت چاہتا ہے۔ والسلام۔